بریک کے بعد کہیں گے خوش آمدید. باسط صاحب، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام تر ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز کے بعد بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان صاحب بھارت کے دورے پر جائیں گے؟ میں تو کہتا ہوں چلے جائیں. میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ برکس کی جو سمٹ ہو رہی ہے اگلے مہینے نیو دہلی میں، اس میں بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر کو بلایا گیا، طارق رحمان صاحب کو، کیونکہ اس وقت وہ بمسٹیک کے صدارت کر رہے ہیں، چیئر ہیں اس کی. تو میرا تو خیال تھا کوئی حرج نہیں ہے، چلے جائیں. لیکن پھر کیا کیا جائے کہ 5 اگست کو وہ شیخ حسینہ نے خطاب کر دیا، اس سے ماحول کافی خراب ہو گیا. جی. اس کے بعد بنگلہ دیش بھارت کے جو ہائی کمشنر ہیں بنگلہ دیش میں، انہوں نے ملاقات بھی کر لی طارق رحمان صاحب سے. اب معاملہ برکس کا نہیں رہا، اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم مطلب اس وقت جو بھارت کی خواہش ہے کہ وہ بائی لیٹرل وزٹ کریں. میں نے بھی ایک کہیں کہا تھا کہ بائی لیٹرل وزٹ شاید طارق رحمان صاحب اس وقت انکلائن نہ ہوں، لیکن لگتا ہے کہ طارق رحمان صاحب، میری اسیسمنٹ شاید تھوڑی غلط ہو گئی اس میں، طارق رحمان صاحب لگتا ہے کہ انکلائنڈ ہیں ٹو انڈر ٹیک بائی لیٹرل وزٹ. لیکن ساتھ ساتھ تو وہ اس کو مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ بے چین ہیں اور وہ سب کچھ بھلا کے یا سب کچھ بالائے طاق رکھ کے چلے جائیں گے، ایسی بات بھی نہیں ہے. آبویسلی ان کو بنگلہ دیش کے مفادات عزیز ہیں، وہ تمام ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہی کوئی فیصلہ کریں گے. ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، صحیح. کیونکہ جب بنگلہ دیش کے بھارت کے ہائی کمشنر نے ملاقات کی طارق رحمان صاحب سے، وزیر اعظم طارق رحمان سے، تو اس کے فوری بعد وہ چلے گئے بھارت. دنیش تریویدی ان کا نام ہے، اور انہوں نے پرائم منسٹر مودی سے ملاقات بھی کی اور ان کو بتایا کہ ان کی کیا ملاقات، طارق رحمان صاحب سے ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی. جو خبریں بنگلہ دیش کے اندر سے مل رہی ہیں ان کے مطابق تو یہ ہے کہ طارق رحمان صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم وزٹ تو کرنا چاہتے ہیں، گو کہ ہمارا اسکیجول اس وقت کافی مشکل میں ہے، کیونکہ وہ جاپان بھی جا رہے ہیں اگلے ماہ شاید، پھر شاید انہوں نے نیو یارک بھی جانا ہے، مودی صاحب بھی شاید جائیں نیو یارک، UNGA کا جو جنرل اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے اس کے لیے. تو اسکیجولنگ میں تھوڑا سا پرابلم تو ہو رہا ہے. لیکن طارق رحمان صاحب از اسٹل اوپن ٹو دا آئیڈیا، جو انویٹیشن آئی ہے بھارت کی جانب سے، وہ اس کو کمپلیٹلی اس وقت یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نہیں جاؤں گا. لیکن دیکھیے جب بائی لیٹرل وزٹ ہوتا ہے نا تو اس کی اپنی کچھ ہوتی ہیں کہ بھئی ہم کیا اچیو کرنے جا رہے ہیں. صحیح. ایک ملٹی لیٹرل انٹر گورنمنٹل فورم ہے لائک برکس، وہاں تو کوئی چونکہ بائی لیٹرل وزٹ نہیں ہوتا نا تو وہاں کچھ اچیو کرنا ایسا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. وہ جو بس ایک آؤٹ کم ڈاکومنٹ نکل آتا ہے تو وہی اچیومنٹ ہوتی ہے. لیکن اب ایک آفیشیل وزٹ کر رہے ہیں اور آپ کا پہلا وزٹ ہے اس ملک کی طرف، تو پھر بائی لیٹرل جو ہے کہیں نہ کہیں آؤٹ کم تو اس کا ہونا چاہیے نا. اگر آپ وزٹ بھی کر رہے ہیں، ایک اپنا جو کیپٹل ہے اس کو انویسٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا، تو پھر بنگلہ دیش کو فائدہ کیا ہے؟ صحیح. اگر بھارت ابھی تک یہ انکار کیے جا رہا ہے کہ انہوں نے شیخ حسینہ کو روکنا نہیں ہے تقریر بازی سے، اور ان کو ایکسٹراڈائٹ بھی نہیں کرنا، اور ابھی تک یہ کمٹمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو طارق رحمان صاحب کیوں جائیں؟ ان کے وزٹ کو فیلیور ہی سمجھا جائے گا نا بنگلہ دیش میں. ان کا جو اپنا پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ ڈیمیج ہوگا، تو اس لیے وہ کیوں جائیں؟ پھر اگر بھارت اس بات پہ بھی تیار نہیں ہے کہ جو گنگا واٹر ٹریٹی ہے اس کو وہ رینیو کرے گا، جو کہ ایکسپائر ہو رہی ہے دسمبر میں اس سال، اس پہ بھی اگر کوئی فلیکسیبلٹی شو نہیں کر رہا تو طارق رحمان صاحب کیوں جائیں؟ پھر تیسرا واٹر ٹریٹی جو ہے اس پہ بھی بھارت اگر نہیں آ رہا، کیونکہ پہلے تو بی جے پی گورنمنٹ کا یہ پریٹیکسٹ تھا کہ جو ویسٹ بنگال کی حکومت ہے وہ نہیں مان رہی. اس وقت ویسٹ بنگال میں اپوزیشن کی حکومت تھی، ممتا بینرجی کی، پچھلے آپ کہہ لیجئے 15-16 سالوں سے، تو وہ نہیں مان رہے تو ہم کیا کریں؟ کیونکہ پروونس جو اسٹیٹ کی گورنمنٹ ہے اس کا ماننا ضروری ہے. اب تو ان کی اپنی گورنمنٹ آ گئی ہے، یہ ادھیکاری صاحب آ گئے ہیں چیف منسٹر بی جے پی کے. اب کیا مشکل ہے کہ آپ اس میں بھی ابھی لے تو لال سے کام لے رہے ہیں. تو طارق رحمان صاحب کے لیے کوئی انسینٹیو نظر نہیں آ رہا کہ وہ کیوں بھارت جائیں.
میں یہ بات سمجھتا ہوں اور آئی ایم شیور بنگلہ دیش کے لوگ بھی اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی بڑی کچھ معاملات میں بنگلہ دیش کی ڈپینڈنس ہے بھارت پہ، اور بھارت کے ساتھ ان کا 4000 کلومیٹر لانگ بارڈر بھی ہے اور بڑا اہم ہے ان کے لیے. وہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو کیجول نہیں لے سکتے. لیکن پھر بھی طارق رحمان صاحب اب پولیٹیشین ہے نا، الیکشنز جیت کے وہ آئے ہیں، تو ان کی خواہش تو ہوگی کہ میں اگر بھارت جا ہی رہا ہوں، اگر اس سمے چائنا گیا کچھ میں اچیو کر کے آیا، مونگلا پورٹ یا چٹوگرم پورٹ یا اور کچھ پروجیکٹس ہم نے طے کیے، تو بھارت اگر میں جاؤں اور میرا پہلا وزٹ ہو تو مجھے کیا ملنے والا ہے، یا بنگلہ دیش بھارت کے تعلقات میں ہم کس طرح آگے اس کو لے کر جائیں گے. اگر ہم انہی معاملات میں اپنے آپ کو اسٹک کر دیں گے تو پھر تو معاملہ کوئی آگے نہیں بڑھے گا. اگر بھارت کوئی فلیکسیبلٹی شو نہیں کر رہا ان معاملات میں تو پھر کس طرح بات آگے. اور صرف یہ بات نہیں ہے، اور بھی بہت سے ایشوز ہیں. جو فورسڈ ریپیٹریشن ہو رہی ہے بنگالیوں کی بھارت کے اندر سے، وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. بارڈر سے بہت سیریس ایشوز ہیں، اور جو بھارت کی بارڈر فورس ہے وہ جس طریقے سے وہاں پہ لوگوں کو واپس بھجواتی ہے یا لوگوں کو ڈپورٹ کر رہی ہے وہاں سے، بارڈر میں بھی ٹینشن ہے کہیں نہ کہیں انفلٹریشن کے حوالے سے بھی. اور پھر پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات ہیں وہ بھی کسی طور بھارت کو ڈائجسٹ نہیں ہو پاتے. تو بھارت کے اندر وہ بھی ایک ہے ان کے سسٹم کے اندر، جو ان کی نیشنل سائیکی ہے اس کے اندر وہ ان سے برداشت نہیں ہو پا رہا کہ بنگلہ دیش کس طرح چین اور پاکستان کے تعلقات کو بڑھا رہا ہے. تو یہ تمام وہ ویریبلز ہیں میرے خیال میں جو کہ ابھی تک طارق رحمان صاحب کو فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے کہ آیا وہ جائیں کہ نہ جائیں. گو کہ بھارت میں تو بڑی بے چینی ہے اس معاملے میں، اور وہ بھارت چاہتا ہے کہ بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر وزٹ کر لیں. یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی ٹائم ہے، ممکن ہے کہ اس وزٹ کو انہی ڈیٹس میں رکھا جائے. اگر 12-13 ستمبر کو برکس سمٹ ہو رہی ہے تو ممکن ہے کہ یہ جو بائی لیٹرل وزٹ ہے آفیشیل وزٹ یہ 10-11 ستمبر کو ہو جائے، اس سے 1-2 دن پہلے اس کے ساتھ ٹائم کر لیں اس کو. تو یہ ممکن ہے ایسا ہوتا ہے. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ آیا طارق رحمان صاحب جو ہیں وہ بھارت جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، یا صرف برکس سمٹ. اب مجھے لگتا ہے کہ برکس سمٹ میں تو نہیں جا رہے اگر کوئی صحیح کمٹمنٹ خاص طور پہ شیخ حسینہ کے معاملے میں نہیں ملتی. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شاید بنگلہ دیش کے انٹرسٹ میں یہ ہو کہ شیخ حسینہ بنگلہ دیش واپس نہ آئیں. ان کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ پولیٹیکلی اسپیکنگ جو میرا سینس ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ بھارت میں رہیں ٹھیک ہے. لیکن اس وقت میرے خیال میں بنگلہ دیش کی حکومت ایکسٹریڈیشن کی ڈیمانڈ اس طرح پبلکلی تو کر رہی ہے، لیکن اگر وہ نہیں بھی آتی تو اس کو پبلک ویو میں تو اس کو وہ ایریٹنٹ رہے گا، لیکن جو معاملات ہیں طے ہونے میں اس میں کوئی ایریٹنٹ نہیں ہے. صحیح. اتنی سی بات البتہ بنگلہ دیش کی حکومت ضرور چاہے گی کہ بھارت کمٹ کرے کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لیں. کم از کم یہ پابندی ان پہ لگائیں کہ جو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ایشو کرتی ہیں وہ تو کم از کم نہ کریں، جو ایڈریس کرتی رہتی ہیں کہ بنگلہ دیش میں یہ ہو گیا، بنگلہ دیش فیلڈ اسٹیٹ ہو گئی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس قسم کی جو پبلک اسٹیٹمنٹس ہیں ان پہ پابندی ہو جائے تو یہ بھی بنگلہ دیش کی حکومت کے لیے کافی ہوگا میرے خیال میں. صحیح. اگر یہ کمٹمنٹ بھی بھارت کو بنگلہ دیش کو مل جاتی ہے تو شاید، اور پھر خاص طور پہ جو ہے نا گنگا واٹر ٹریٹی وہ بھی بڑی اہم ہے ان کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پرائم منسٹر مودی اوبلائج کرتے ہیں نہیں کرتے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بنگلہ دیش سے تعلقات بھارت کے لیے بڑے اہم ہیں، بنگلہ دیش کے لیے بھی ہیں، لیکن بھارت کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ بنگلہ دیش کلی طور پر چائنا اور پاکستان کے ساتھ تعلقات بنائے، ان کو بہتر سے بہتر کرے، اور بھارت کے ساتھ تعلقات اس طرح نہ ڈیولپ ہو پائیں. تو کہیں نہ کہیں پرائم منسٹر مودی کی یہ خواہش ہوگی کہ کہیں نہ کہیں ہم ایکوموڈیٹ کر لیں
بنگلہ دیش کو. صحیح. اب وہ کس حد تک ایکوموڈیشن ہے شیخ حسینہ کے معاملے میں تو شاید وہ کر سکتے ہیں. وہ شیخ حسینہ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی اب آپ پبلک اسٹیٹمنٹس آپ نے نہیں دینی, آپ جب تک چاہیں رہ سکتی ہیں, ہم آپ کو ایکسٹراڈائٹ بھی نہیں کرتے, لیکن آپ رہیں گے پبلک. لیکن جہاں تک گنگا واٹر ٹریٹی کا تعلق ہے, اس میں یہ فلیکسیبلٹی بھارت شو کر سکتا ہے یا اس طرح ایکوموڈیٹ کر سکتا ہے کہ وہ پروسیس کو شروع کر دے کہ ہم جی نیگوسیشنس ٹاکس شروع کرتے ہیں اس پہ کہ کس طرح اس کو رینیو کیا جائے, کچھ امینڈمنٹس اگر کرنی ہے تو وہ کون سی ہوں گی, تو ایک پروسیس شروع کر دے. تو دیٹ ول بی فار ناؤ ایٹ لیسٹ فار پریزنٹ بی انف فار دا گورنمنٹ آف بنگلہ دیش. پھر ساتھ ساتھ ٹورزم ویزا پہ بھی تھوڑی پابندیاں ہٹا دیں, جو میڈیکل ویزا ملتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا بحال ہو جائے. پھر جو ٹرانسشپمنٹ ہے بنگلہ دیشی ایکسپورٹس کی تھرو انڈیا, اس پہ تھوڑا بہت کام ہو جائے, تو دیٹ شوڈ سرو دا پرپز آئی تھنک. صحیح. یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا. بریک کے بعد شامل کریں گے کچھ افغانستان کی صورتحال. ہمارے ساتھ رہیے گا.